شہنشاہ جہانگیر نے خفیہ دستہ بھیجا اور نور جہاں کے شوہر شیر افغن کو قتل کروا دیا۔ یہ وہی جہانگیر تھا جس کے محل کے باہر سونے کی زنجیر عدل لٹکی رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم وہ زنجیر ہلاتا تو بادشاہ خود دربار سے نکل کر انصاف کرتا۔ ایک طرف عدل و انصاف کی یہ عظیم و شان نشانی اور دوسری طرف اپنی محبوبہ کی خاطر ایک بے گناہ شوہر کا خون۔ اب فیصلہ کیجئے، جہانگیر فرشتہ تھا یا قاتل؟ تاریخ کے اوراق ایسے ہی تضادات سے بھرے ہیں۔ شاہ جہاں کو دیکھ لیں، محبت کا تاج محل بنایا، وہ سنگ مرمر کا خواب جو دنیا آج تک حیرت سے دیکھتی ہے، لیکن یہی شاہ جہاں تخت پر بیٹھتے ہی اپنے بھائیوں اور تمام ممکنہ وارثوں کو قتل کرا گیا تاکہ اقتدار پر کوئی سایہ نہ رہے۔ ایک طرف محبت کی یادگار، دوسری طرف خون سے رنگی ہوئی سیاست۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم شاہ جہاں کو کس حال میں رکھیں، کس خانہ میں رکھیں، عشق کے کھانے میں یا سنگ دلی کے؟ اورنگزیب کی کہانی اور بھی ہولناک ہے۔ وہ اپنی روزی ٹوپیاں سینے اور چٹائیاں بننے سے کمانے والا زاہد بادشاہ تھا۔ وصیت میں لکھا کہ میرا کفن میری سی ہوئی ٹوپیوں کے پیسوں سے خریدا جائے۔ یہاں تک کہ بادشاہی مسجد لاہور کی بنیاد رکھتے وقت اورنگزیب نے کہا کہ بنیاد کوئی ایسا شخص رکھے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد فرض نماز تو درکنار تہجد بھی نہ چھوڑی ہو۔ جب کوئی سامنے نہ آیا تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا، الحمدللہ میں نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ لیکن یہی اورنگزیب اپنے بھائی دارا شکوا کو گرفتار کرتا ہے، اس کے جلوس کو ہاتھی پر ذلت آمیز انداز میں نکالتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں میں دہکتے ہوئے سرخ لوہے کی سلاخیں گھسوا دیتا ہے۔ آخرکار اسے قتل کرا کر سر دہلی بھیجتا ہے۔ یہی نہیں، اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کو بھی قید کر دیا، وہ باپ جس نے تاج محل بنایا۔ اپنی زندگی کے آخری 8 سال قلعہ آگرہ کے ایک کمرے میں قیدی بن کر گزارے۔ کبھی بیٹے کے رحم کی جھلک نہ ملی اور وہ بادشاہ اپنی ہی بنائی ہوئی عمارت تاج محل کو دریچے سے دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہوا۔ کیا یہ بادشاہ صوفی تھا یا جابر، درویش تھا یا سنگ دل؟ انسان دراصل ایک الماری ہے، ایک خانے میں روشنی، دوسرے میں اندھیرا، ایک دروازے میں سخاوت، دوسرے میں ظلم۔ لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم صرف ایک دروازے کھولتے ہیں اور پورے انسان کو اس میں قید کر دیتے ہیں۔ نتیجہ، کبھی ہم ہیرو کی اندھی عقیدت میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی دشمن کی اندھی نفرت میں۔ سوچ رکھیے، وہ نمازی جو ہر وقت پہلی صف میں کھڑا رہتا ہے، کاروبار میں لوگوں کو لوٹ بھی سکتا ہے، اور وہ آدمی جو زبان سے سخت اور تلخ ہے، شاید وہی ہے جو یتیم کے بچوں کی فیس چپکے سے ادا کرتا ہے۔ تو وہ اصل اچھا کون اور برا کون؟ یہی اصول بڑے بڑے ناموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہٹلر لاکھوں یہودیوں کا قاتل تھا، مگر جرمنی کی معیشت کھڑی کر دی، سڑکیں بنائیں، فیکٹریاں چلائیں۔ چرچل دوسری جنگ عظیم کا ہیرو بنا، لیکن اسی کے فیصلے سے بنگال میں قحط پڑا اور 3 ملین انسان بھوک سے مر گئے۔ گاندھی آزادی کے استعارہ ہیں، مگر ان کی ذاتی زندگی میں ان کے تجربات ہمیشہ متنازعہ رہے۔ قائد اعظم مغربی عادات کے قائل تھے، لیکن وہی ہمیں پاکستان دے گئے۔ یہ سب لوگ مکمل اچھے تھے یا مکمل برے؟ انسان کو سمجھنا شطرنج کھیلنے جیسا ہے۔ کچھ کھانے سفید ہیں، کچھ کالے۔ کھیل انہی دونوں سے بنتا ہے۔ اگر صرف سفید ہوں تو کھیل ختم، اگر صرف کالے ہوں تو بھی کھیل ختم۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، روشنی اور سائے دونوں ساتھ ساتھ۔